وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 44 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب ایک مکالمے کا ذکر آ رہا ہے، ایک ڈائلاگ بیان کیا جا رہا ہے جو جنت والوں اور جہنم والوں کے مابین پیش آئے گا آخرت میں۔ نوٹ فرمائیے، قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے جہنم کے احوال بھی بیان فرمائے ہیں اور اس طرح کے مختلف ڈائلاگز کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہاں کی خواہ نعمتیں ہوں یا وہاں کے عذاب کی کیفیات ہوں، اللہ نے آج ہمارے سامنے بیان فرما دی تاکہ ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے لائے عمل کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے۔ اب نوٹ کیجئے کہ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہماری زمین پر 6.5 ارب انسان رہتے ہیں، اور آج بہرحال انسان ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا کہ دنیا کے کسی ایک ملک کے کسی ایک علاقے میں ایک شخص گفتگو کر رہا ہو تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کو اسی وقت سننا ممکن ہو گیا ہے۔ یہ تو انسان کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جنت کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جنت والوں کو جہنم والوں سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ یقیناً ہم نے پا لیا ہے وہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی وہ سچ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، تو ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ہر ایک کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، جنت والے جنت میں جا چکے ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، لیکن جہنم والوں کے لیے اللہ کی لعنت کا فیصلہ ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے تھے۔ خود تو رکتے ہی تھے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، دین میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے، اعتراضات کر کے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، یعنی جنت والوں کے درمیان اور جہنم والوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 13 میں ذکر ہے کہ وہ ایک دیوار ہوگی جس کے ایک طرف جنت والے ہوں گے اور دوسری طرف جہنم والے ہوں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ اب یہ اصحاب آراف کا ذکر آیا ہے، مفسرین کی عام رائے اس کے متعلق یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ابھی ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن انہیں توقع اسی بات کی ہوگی کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک علاقہ ہوگا، معلوم ہوتا ہے کسی اونچائی پر یہ لوگ ہوں گے جہاں سے یہ جنت والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اب یہ آراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے، توقع رکھتے ہوں گے اللہ بہرحال ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے گا۔
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی آگ والوں کی طرف، وہ پکاریں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ظالمین کی قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اصحاب اعراف کا ذکر بھی ہے اور اہل جہنم سے کچھ مکالمے کا ذکر ہے اور اہل جہنم کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پکاریں گے اعراف والے کچھ آدمیوں کو کہ انہیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، وہ کہیں گے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا تمہاری جمعیت نے، تمہاری تعداد نے، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے آج کچھ بھی کام نہیں آیا۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا اب یہ وہی لوگ ہیں نا کہ تم قسم کھایا کرتے تھے لا ينالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں عطا فرمائے گا۔ تم بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں دیکھا۔ دیکھو ان سے تو کہہ دیا گیا ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے پکاریں گے جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ قالوا، وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ کفار پر حرام فرما دی۔ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 32 میں خالصۃ یوم القیامہ، نعمتیں اصلاً اہل ایمان کے لیے ہیں اور جنت میں انہی کے لیے ہوں گی، جہنم والوں کو ان نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اب ان جہنم والوں کی صفات کا ذکر آ رہا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ دین کی باتوں میں مذاق، جیسے مشرکین مکہ نے کیا، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، یا جیسے عیسائیوں نے کیا، کرسمس کا نام لیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر تہوار منانے کے لیے، اب اس میں شراب بھی پی جاتی ہے، رقص و سرور کی محافل بھی سجائی جاتی ہے۔ تو دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، جو چاہا دین میں اضافہ کر لیا، جس بات کو چاہا دین کی طرف منسوب کر دیا، مختلف ایام منا لی اور کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، مختلف رسومات اختیار کر لیں جس کا قرآن و سنت میں کوئی حوالے نہیں، اور کہہ دیا کہ یہ دین میں ہے۔ تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، کھیل تماشا بنا لینا ہے۔ حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ دین مکمل ہو گیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ اضافہ دین میں کرتا ہے، رسومات کے نام پر، مختلف ایام کو منانے کے نام پر، تو گویا وہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو یہاں جہنم والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا ہی کے ہو رہے، آخرت کے جواب دہی کا احساس ہی نہیں رہا، اس لیے دین کے ساتھ بھی جو چاہا کر ڈالا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، بس آج ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے وہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہماری آیات سے منہ پھیر لیا، ہم ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ یہی مضمون آیا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126 میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جو میرے اس ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا کھڑا کروں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا، میری آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آتی تھی، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس برے انجام سے، اپنی آیات پر یقین عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ،
اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا علم کی بنیاد پر، ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت ہے اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں زندگی بسر کرنے کا لائحہ عمل واضح کر دیا گیا ہے، کن باتوں کی ضرورت ہے انسان کو کہ وہ کرے وہ بیان کر دی گئی، کن باتوں سے بچنا چاہیے وہ بیان کر دیا گیا، ہر چیز اس اعتبار سے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ هل ينظرون الا تأویلا، کیا اب وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ آ جائے سامنے؟ یعنی اس اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا نتیجہ آ جائے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا پہلے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات کے ساتھ آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ مراد ہم اصلاح کرنے کو ہمیں موقع مل سکتا ہے۔ فرمایا گیا قد خسروا انفسهم، بے شک انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ کہ وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ سارے جھوٹے معبود دور ہو گئے، سارے بتوں کو جن کو پکارا کرتے تھے سب ان سے بھول گئے۔ جب وہ نتیجہ سامنے دیکھیں گے قیامت کا تو کہیں گے ایک موقع ہمیں دے دیا جائے۔ یہ ہے وہ حسرت بھری درخواست جس کا ذکر قرآن نے کئی مرتبہ کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہلت آج ہے اس دنیا میں، جو عمل کرنا چاہے آج عمل کر لے، ورنہ جو آج انکار کر رہا ہے، قرآن کا بیان ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 28 میں کہ اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تب بھی نافرمانی ہی کریں گے۔ اس لیے آج فیصلہ کرو کہ کس راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، ابھی مہلت ہے، عمل کر لو۔ اس کے بعد 7واں رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان اور دعا کے آداب کا بیان آ رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا۔ 6 ایام کے متعلق نوٹ فرما لیجیے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ کے دنوں کا معاملہ تو یہ ہے سورہ الحج آیت نمبر 47 اور سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 5 میں کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ اللہ کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہے۔ اللہ کی مختلف پلاننگز ہیں، مختلف تدابیر ہیں جن کا ظہور اتنے بڑے لیول پر جا کر، اتنی بڑی ڈیوریشن پر جا کر ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا 6 ایام میں۔ یہ بات متشابہات میں سے ہے، اس کی اصل تفصیل اللہ ہی کے علم میں ہے۔ سائنٹیفک تھیوریز ہمارے سامنے اس کے متعلق آئی ہیں کچھ، لیکن یہ کہ وہ تھیوریز کی حد تک ہیں، کوئی فیکٹس ڈسکور نہیں ہو سکے۔ یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، اس کا اصل علم اللہ ہی کے علم میں ہے۔ قرآن حکیم میں صرف ایک جگہ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک اس کی کچھ وضاحت کی گئی ہے، لیکن اصل علم اللہ کے علم میں یہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا دن تو 24 گھنٹے کا ہے ہمارے سورج کی حرکت کے اعتبار سے، لیکن یہاں جو ایام بیان کیے جا رہے ہیں وہ 24 گھنٹے کے ایام تو نہیں ہو سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ 6 پیریڈز ہیں، اوور 6 پیریڈز، 6 مختلف پیریڈز میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا۔ اصل اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے تمکن حاصل کیا عرش پر۔ اللہ کا عرش یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا مفہوم یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ کل اختیار اللہ کے پاس، کائنات کے چپے چپے پر اللہ ہی کی حکمرانی ہے، اسی کی حکومت، اسی کا اقتدار ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ ڈھانکتا ہے رات کو، یطلبہ حثیثا، اس رات کے پیچھے دن دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے تخلیق بھی ہے اور اسی کے لیے حکم کا اختیار بھی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے تخلیق ہے اور اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جو خالق ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اسی کے لیے اختیار ہے کہ وہ کوئی حکم دے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو تخلیقات فرمائی ہیں، جو اس کی کریشن ہے،
اس کے دو لیولز ہیں، دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک کو عالم امر کہا جاتا ہے، جس میں کن فیکون کا معاملہ بالکل فوراً ہے، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا، اور تین چیزیں اس سے متعلق ہیں: فرشتے، وحی اور انسان کی روح۔ یہ عالم امر سے متعلق ہے، اس میں ٹریولنگ میں کوئی ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا، جبکہ بقیہ چیزیں عالم خلق سے متعلق ہیں۔ اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے کن کہا، لیکن اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ بچے کی تخلیق ماں کے بطن میں 8 مہینے 9 مہینے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، اس میں عالم تخلیق میں، عالم خلق میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے تخلیق ہے اور اسی کے لیے حکم کا اختیار ہے، یا عالم خلق بھی اسی کے لیے ہے اور عالم امر بھی اسی کے لیے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اب دعا کے 7 آداب کا بیان آ رہا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑا کر اور آہستہ آہستہ، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ دعا میں پسندیدہ یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ انفرادی طور پر دعا مانگے۔ اجتماعی دعاؤں کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے۔ عموماً پسندیدہ یہ کہ انسان انفرادی طور پر چپکے چپکے، تنہائی میں اور عاجزی سے اللہ سے دعا کرے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، کوئی ایسی بات نہ مانگی جائے کہ جو خلاف شریعت ہو، کوئی ایسی دعا کہ جس سے کسی کا نقصان چاہے انسان، یہ جائز نہیں۔ کوئی حرام چیز اختیار کرنا چاہے اس کے لیے دعا مانگے، یہ جائز نہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ بے عملی اور نافرمانی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اس سے پکارو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ یہ 5واں اور 6واں ادب آ گیا۔ ایمان کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ میں یہی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ خوف اس بات کا کہ میری نافرمانی میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے، اور امید اس بات کی کہ اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس بات کی امید کہ اللہ نے مانگنے کی توفیق عطا فرما دی تو انشاءاللہ وہ قبول بھی فرمائے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ احسان کو ہم نے سمجھا تھا سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 کی روشنی میں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنا۔ تو پوری زندگی عمدگی کے ساتھ بندہ اللہ کی اطاعت کرے تو اس کی دعا بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر۔ مہکی مہکی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور عمدہ خوشبو مٹی کی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر۔ اب اس کے بعد واٹر سائیکل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک سائنٹسٹ برنارڈ پیلیسی نے 1580 عیسوی میں یہ تصور دیا کہ کس طرح سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے آسمان پر جا کر بادل بنتے ہیں، پھر پانی برستا ہے، گلیشیئرز بن جاتے ہیں، وہاں سے پانی پگھل کے آتا ہے، پھر سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں۔ یہ ہے واٹر سائیکل۔ تو برنارڈ پیلیسی نے 1580 عیسوی میں یہ بات بیان کی۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے 1400 برس پہلے، لیکن نوٹ فرمائیے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اللہ نے چلتے چلتے بیان کی ہیں۔ قرآن دراصل ہدایت کی کتاب ہے، تو ان باتوں میں ہدایت کا سامان ہے انسانوں کے لیے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ کی قدرتوں پر اور اس کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ فرمایا کہ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان بادلوں کو چلا دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں کسی شہر کی طرف۔ فانزلنا به الماء، پھر اس سے پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اس سے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل۔ كذلك نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے یعنی زندہ کریں گے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ بیج مردہ ہوتا ہے زمین کے نیچے،
اللہ بارش برساتا ہے، اس بیج کو زندگی دیتا ہے اور اس سے پودا پیدا ہو جاتا ہے۔ تم بھی مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، جو اللہ اس بیج کو زندگی دے سکتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین خراب ہو، لا یخرج الا نکیدا، اس سے ناقص شے کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جیسے کہ جھاڑ کچھ پیدا ہو گیا۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیات طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ایک بارش ہے مادی بارش، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین اچھی ہو فصل پیدا ہو جاتی ہے، زمین خراب ہو تو اس میں جھاڑ اگائے گا۔ ایک روحانی بارش ہے جو اللہ قرآن کی برسا رہا ہے۔ جن کی دل کی زمین پاکیزہ ہوگی، جن کے اندر تڑپ اور لگن ہوگی ہدایت کی، وہاں نیک اعمال کی فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، اللہ ان کو ایمان عطا فرما دے گا۔ اور اللہ بارش برسا رہا ہے روحانی قرآن کی، لیکن جن کے دلوں کے اندر تعصب ہوگا، تکبر ہوگا، ہٹ دھرمی ہوگی، جان بوجھ کر جو حق سے علیحدہ ہو رہے دور ہو رہے ہیں، ان کے ہاں پھر برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ان کو اس حق سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان آیات پر غور و فکر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ آ رہا ہے رسولوں کے حالات کے حوالے سے۔ 6 رسولوں کے حالات اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ 6 رسولوں میں سے 3 وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، اور 3 رسول وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ لوط علیہ السلام جو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ان کے دور میں ہی تھے، پھر شعیب علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام۔ 6 رسولوں کے حالات یہاں بیان ہوئے ہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ان 6 رسولوں کے حالات مزید تفصیل سے سورہ ہود میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، سورۃ الشعراء میں بھی آئیں گے، اور دیگر مکی سورتوں میں بھی ان کا بیان آئے گا۔ یہ حالات اللہ نے بار بار بیان کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی نافرمانی کے حالات بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ فرمائی، اور ہر دور کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، کیا تم بھی نافرمان ہی رہو گے گزشتہ لوگوں کی طرح؟ اگر ایسا ہے تو دیکھو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا رہا، تم بھی پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ تو بار بار یہ حالات اس لیے بیان کیے گئے ہیں، انسان میں بھول جانے کا مادہ ہے، نسیان کا، وہ بھول جاتا ہے، تو بار بار یہ باتیں قرآن نے بیان کی، اور یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، یاد دہانی ہو جائے انسان کو، بار بار تذکیر کرائی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سورۃ القمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی آیت 4 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً اس قرآن کو ہم نے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، ریممبرنس کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ جو حالات ہیں یہ اسی اعتبار سے بیان کیے گئے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو یہ 6 رسولوں کے واقعات انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو بھی قومیں گزری ان میں ایک ہی بنیادی برائی تھی، شرک کی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوموں میں یہی بنیادی برائی تھی، شرک کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اقوام آئی ہیں ان میں شرک کے علاوہ دیگر برائیاں بھی موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا، معاشرتی برائی تھی، ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا، معاشی برائی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، آل فرعون کا ذکر آئے گا، سیاسی برائی، سیاسی جبر کی برائی کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی اقوام میں شرک کی برائی عام طور پر موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن اقوام کا ذکر ہے ان میں شرک کے علاوہ دیگر برائیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اب سب سے پہلے اس مقام پر نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ معلوم تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کا جو عرصہ ہے وہ 4900 برس قبل مسیح، 4900 ایئرس BCE کا یہ پیریڈ ہے۔ گویا آج سے تقریباً 6900 برس پہلے
تقریباً نوح علیہ السلام کا دور گزرا ہے۔ یہ عراق کے علاقے میں واقع تھے جہاں کردستان کا علاقہ بھی موجود ہے، اور تاریخ یہ بتاتی کہ اس وقت دنیا میں آبادی اسی علاقے میں تھی۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، توحید کی دعوت دی۔ مزید نوٹ فرمائی کہ اس مقام پر رسولوں کے حالات میں ہم پڑھیں گے یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم۔ گزشتہ رسولوں کو مخصوص قوموں کی طرف بھیجا گیا، اس لیے بار بار رسول آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، لیکن ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے سردار بولے انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہر دور میں یہی طبقہ، با اثر طبقہ، خوشحال طبقہ، ہمیشہ یہ حق کے راستے میں رکاوٹ بنتا رہا ہے، اس لیے کہ رسولوں کی جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی اور وہ حق پر مبنی ہوتی، اور اس میں عدل ہوتا ہے، انسانیت کو اس سے انصاف میسر آتا ہے۔ تو رسولوں کی تعلیم انقلابی تعلیم ہوتی ہے، انقلابی دعوت ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی تعلیمات کا نفاذ ہو جائے، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو جائے تو انسانیت کو عدل میسر آ جائے گا، پھر ظالم ظلم نہیں کر سکیں گے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ظالموں کی چودراہٹیں قائم ہوتی ہیں، ان کی تجوریاں بھری ہوتی ہیں مظلوموں کی دولت سے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ طبقہ سب سے آگے بڑھ کر رسولوں کی دعوت کی مخالفت کرتا ہے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کے سردار بولے ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہی کی بات نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور میں تو رسول ہوں اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہارے پاس حقیقت موجود نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک آدمی پر آئی، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ایک نصیحت اللہ نے ایک بندے کو تمہارے لیے دی ہے تاکہ تم حق کی طرف آ جاؤ، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے بچا لیا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے، یعنی حق کے حوالے سے بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مزید تفصیل سے انشاءاللہ ہم سورہ ہود میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ ان تمام رسولوں کے حالات میں بیان کریں گے۔ قومیں مٹا دی گئیں، ہر دور میں کچھ چودھریوں نے، کچھ سرداروں نے، کچھ بادشاہوں نے، کچھ اہل اقتدار نے دعوے کیے خدائی کی، ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ تو یہ ہدایات ہر دور کے انسانوں کے لیے ہیں، یہ صرف قصے نہیں، قرآن واقعات کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ آج بھی اس دنیا میں ہم دیکھیں، آج بھی وہ لوگ ہیں جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ، ہم جو چاہیں گے کریں گے، کوئی خدا کا خوف نہیں، جس پر چاہے حملہ کر دیں، کوئی اصول، کوئی قانون، اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو اللہ ہزاروں برسوں پہلے بھی علی کل شیء قدیر تھا، اللہ آج بھی علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر دور میں اللہ بیان کر رہے ہیں، جن لوگوں نے رسولوں کی تعلیم کا انکار کیا،
اللہ کے مقابلے میں بغاوت کی، اللہ کے مقابلے میں اپنے قوانین کے نفاذ کی بات کی، بالآخر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اب حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا دور 2500 قبل مسیح 2500 BCE کا ہے، گویا آج کے اعتبار سے 4500 برس پہلے کی بات قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسولوں کو بھیجا تو وہ اس قوم میں سے ہی ہوا کرتے تھے جس قوم کی طرف ان کو بھیجا جاتا تھا، اور بھائی کہہ کر یہ کہا کہ کوئی نیا شخص نہیں ہے، تمہارے درمیان یہ پلا بڑا ہے، دیکھو اس کے کردار کو دیکھو، رسولوں کے بے داغ کردار کو دیکھو، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، کیا اللہ کے متعلق جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو بھائی کہا قرآن نے ان کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس کیا تم ڈرتے نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، انا لنراك في سفاهة، بے شک ہم تو تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور کیجئے اللہ کے راستے میں رسولوں تک کو یہ کچھ کہا گیا ہے، بے وقوف، گمراہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، اب یہ کام اللہ کے دین کی دعوت کا ہمیں کرنا ہے، تو اس راستے میں اگر رسولوں کو یہ کچھ کہہ دیا گیا تو کسی نے ہمیں کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں بے وقوفی کی کوئی بات نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تمام جہان والوں کے رب کی جانب سے رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں تمہاری، اور امانت دار بھی ہوں، خیانت نہیں کروں گا تم سے، صحیح ٹھیک بات پہنچا دوں گا۔ پھر میرا کردار دیکھو، ہر رسول کا کردار بے داغ، کبھی انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، تو کیا میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولوں گا تم سے؟ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک آدمی پر آ گئی، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو تو مٹا دیا گیا تھا جو نافرمان تھے، اس کے بعد جو لوگ بچائے گئے انہی کی اگلی نسل میں قوم عاد کے لوگ تھے، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ شداد بھی قوم عاد میں شامل تھا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں خلقت میں بھی زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الفجر میں آیت نمبر 8 میں بیان ہے، لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ایسے ڈیل ڈول اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، ایسی جسامت عطا فرمائی تھی، زمین میں ان جیسا کسی کو بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ فرمائے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں زیادہ کیا خلقت کے اعتبار سے، بڑے ڈیل ڈول عطا فرمائے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ ہے وہ فطری انداز کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کیا جائے، انہیں یاد کیا جائے، اللہ کے احسانات پر بندے کی توجہ ہو تو دل نرم ہوتا ہے، اللہ کے لیے احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادت کرنے میں لطف آتا ہے انسان کو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں جو کہ وحدہ لا شریک ہے، ایک معبود کو مانیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ قوم نوح بھی بت پرستی میں مبتلا ہوئی تھی، سورہ نوح میں اس کا ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انہی کی پیروی میں ان لوگوں نے بھی بت پرستی اختیار کی، تو کہہ رہے کہ کیا ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانے، اور تمہارے کہنے میں باپ دادا جو کچھ کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ دے۔
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو تم لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ یہ ڈھٹائی کا معاملہ کہ لے آؤ پھر ہم پر عذاب۔ اب ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے پڑ گیا ہے عذاب اور غضب۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، بغیر دلیل کے بت پرستی کر رہے ہو، کوئی علم تمہارے پاس نہیں۔ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یہ ہے دو ٹوک چیلنج کا انداز۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے انہیں یعنی ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے بچا لیا اپنی رحمت سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، ان کا بھی فیصلہ کر دیا گیا، اہل ایمان کے سوا باقی لوگوں کو برباد کر دیا گیا۔ اب تیسری قوم کا ذکر آ رہا ہے، قوم ثمود کا، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان کا زمانہ تاریخ ہمیں جو بیان کرتی ہے تقریباً 2000 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کا دور ہے، گویا آج کے اعتبار سے 4000 برس پہلے کا معاملہ ہے۔ اور یہ حجر کے علاقے میں تھے جو کہ مدینے سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے، اور ان کو اصحاب حجر بھی کہا گیا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی۔ یہ قوم تھی جس نے فرمائش کر کے کہا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھا دیا جائے، تو اللہ نے ایک بہت بڑی اونٹنی معجزے کے طور پر ان کو عطا فرمائی۔ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکل آئی۔ مزید مکی صورتوں میں اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اب یہ تم نے مانگا ہے، معجزہ دکھا دیا گیا، اب اگر اس کے خلاف کوئی اقدام کیا تو پھر عذاب آئے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا۔ اب قوم ثمود قوم عاد کی جانشین ہے، ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کی نرم جگہ میں محل بناتے ہو، میدانوں میں محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ یہ انجینئرنگ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا بولے۔ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، ان غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے۔ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ یہ ہے ان کا تکبر کا انداز۔ جن غرباء نے قبول کیا ایمان کو، یہ امیر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا واقعی صالح کو اللہ نے بھیجا ہے علیہ السلام۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، وہ جو غریب اہل ایمان تھے ان کی بات نقل کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا بے شک جو کچھ وہ صالح علیہ السلام دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا بولے تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اب جب ٹانگیں کاٹ ڈالی تو وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، کھانے پینے سے معذور ہو گئی، گویا اللہ کے عذاب کو خود انہوں نے دعوت دی۔ اس کا مزید ذکر ہے سورہ الشمس آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 14 میں۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ بولے کہ اے صالح علیہ السلام لے آؤ وہ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا۔
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، برباد کر دیے گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری خیر خواہی چاہی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد چوتھی قوم کا ذکر آ رہا ہے، قوم لوط کا۔ اب یہ 3 رسولوں کا ذکر مکمل ہوا جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے۔ اب جو ذکر آئے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ادوار کا ذکر ہے۔ چوتھے رسول حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ ان کا جو ٹائم بیان کیا گیا ہے وہ تقریباً 1860 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 1860 برس پہلے، گویا آج سے تقریباً 3860 سال پہلے کا ان کا واقعہ ہے۔ اور یہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان ایک علاقہ تھا، وہاں ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس قوم میں شرک کے علاوہ معاشرتی برائی بھی شامل ہو گئی تھی اور انہوں نے ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی کی روش کو اختیار کیا تھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے ساتھ اپنی جنسی جذبے کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ ہے وہ قوم جس نے وہ روش اختیار کی کہ بدفعلی مرد مرد کے ساتھ کرتا تھا، اور قرآن نے کہا تم سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ قرآن ابد الآباد کے لیے اللہ کا کلام ہے۔ آج یہی جرم ہومو سیکچولیٹی کے نام پر لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، بیلجیم اور دیگر کئی ممالک کے اندر برٹش پارلیمنٹ نے تالیوں کی گونج میں قانون پاس کر دیا جب ان کا اپنا ایک ممبر اس جرم میں مبتلا ہوا، بجائے اس کی کہ اس کو کنڈیم کیا جاتا، بل پاس کر دیا ہومو سیکچولیٹی کا۔ اور نوٹ کیجئے کہ معلوم حد تک یہ حرکت جانوروں میں بھی ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ گویا جب انسان اللہ کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے تو انتہائی پستی پر پہنچتا ہے اور جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ ہے ڈٹائی انسان کی۔ کوئی اصلاح کی بات آئے، پاکیزگی کی بات آئے، شرم و حیا کی بات آئے تو طنز کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، بیٹیاں اس میں شامل تھیں۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، وہ نافرمان تھی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ دیگر صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھو مجرمین کا کیسا انجام ہوا۔ ان پر پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی، پوری بستی الٹ گئی اور ریڈ سی میں ان کو دفن کر دیا گیا، بالکل غرق کر دیا گیا بالکل ان کو۔ اتنی سخت سزا اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی۔ اللہ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔